بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے۔ اس بندے کو دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ خود کو رب اور رب کی عطا مانگنے والا بناؤ، تو اگر وہ رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا ابھی بھی، اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے مسبب الاسباب، خیر کے دروازے کھول دے اور پریشانیاں دور فرما دے، اور اپنے در سے آسانیاں پیدا فرما دے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی عطا کر، اور ناگہانی آفات سے پناہ دے، اور دین و دنیا کی بھلائی دے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ کاف کی آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ اس کی تفسیر ہے بلفاظ دیگر، جو یا تو خود اپنی گرہ کی اتنی عقل رکھتا ہو کہ صحیح بات سوچے، یا نہیں تو غفلت اور تعصب سے اتنا پاک ہو کہ جب دوسرا کوئی شخص اسے حقیقت سمجھائے وہ کھلے کانوں سے اس کی بات سنے۔ یہ نہ ہو کہ سمجھانے والے کی آواز کان کے پردے پر سے گزر رہی ہے اور سننے والے کا دماغ کسی اور طرف مشغول ہے۔ آیت نمبر 38۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ اس کی تفسیر ہے تشریح کے لیے ملاحظہ اور تفہیم القرآن، جلد 4، تفسیر سورہ حامیم سجدہ، حواشی نمبر 11 to 15۔ آیت نمبر 39۔ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ہم نے 6 دن میں بنا ڈالی ہے۔ اس کو بنا کر ہم تھک نہیں گئے ہیں کہ اس کی تعمیر نو کرنا ہمارے بس میں نہ رہا۔ اب اگر یہ نادان لوگ تم سے زندگی بعد موت کی خبر سن کر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہیں دیوانہ قرار دیتے ہیں تو اس پر صبر کرو، ٹھنڈے دل سے ان کی ہر بیہودہ بات کو سنو، اور جس حقیقت کے بیان کرنے پر تم مامور کیے گئے ہو اسے بیان کرتے چلے جاؤ۔ اس آیت میں ضمناً ایک لطیف طنز یہود و نصارہ پر بھی ہے، جن کی بائبل میں یہ افسانہ گھڑا گیا ہے کہ خدا نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ پیدائش باب 2 آیت 2۔ اگرچہ اب مسیحی پادری اس بات سے شرمانے لگے ہیں اور انہوں نے کتاب مقدس کے اردو ترجمے میں آرام کیا کو فارغ ہوا سے بدل دیا ہے، مگر کنگ جیمز کی مستند انگریزی بائبل میں "اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th day" کے الفاظ صاف موجود ہیں، اور یہی الفاظ اس ترجمے میں بھی پائے جاتے ہیں جو 1954 میں یہودیوں نے فلڈیلفیا سے شائع کیا ہے۔ عربی ترجمے میں بھی فَاسْتَرَاحَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ کے الفاظ ہیں۔ آیت نمبر 40۔ اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اس کی تفسیر ہے یہ ہے وہ ذریعہ جس سے آدمی کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ دعوت حق کی راہ میں اسے خواہ کیسے ہی دل شکن اور روح فرسا حالات سے سب کا پیش آئے، اور اس کی کوششوں کا خواہ کوئی ثمر بھی حاصل ہوتا نظر نہ آئے، پھر بھی وہ پورے عزم کے ساتھ زندگی بھر کلمہ حق بلند کرنے اور دنیا کو خیر کی طرف بلانے کی صحیح جاری رکھے۔ رب کی حمد اور اس کی تسبیح سے مراد یہاں نماز ہے،
اور جس مقام پر بھی قرآن میں حمد و تسبیح کو خاص اوقات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب آفتاب سے پہلے 2 نمازیں ہیں، ایک ظہر دوسری عصر، رات کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور تیسرے تہجد بھی رات کی تسبیح میں شامل ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد 2 بنی اسرائیل حواشی نمبر 91 to 97، جلد 3 سورہ طٰہٰ حاشیہ نمبر 111، سورہ روم حواشی نمبر 23 to 24۔ رہی وہ تسبیح جو سجدے سے فارغ ہونے کے بعد کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے تو اس سے مراد ذکر بعد صلاۃ بھی ہو سکتا ہے اور فرض کے بعد نفل ادا کرنا بھی۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حسن بن علی، حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، شیبی، مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، قتادہ، ابراہیم نخعی اور اوزاعی اس سے مراد نماز مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اور ایک روایت کے بموجب حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ذکر بعد صلاۃ ہے، اور ابن زید کہتے ہیں کہ اس ارشاد کا مقصود یہ ہے کہ فرائض کے بعد بھی نوافل ادا کیے جائیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ غریب مہاجرین نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ تو بڑے درجے لوٹ لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جسے اگر تم کرو تو تم دوسرے لوگوں سے بازی لے جاؤ گے، بجز ان کے جو وہی عمل کریں جو تم کرو گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ کچھ مدت کے بعد ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی ہے اور وہ بھی یہی عمل کرنے لگے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایک روایت میں ان کلمات کی تعداد 33 کے بجائے 10 بھی منقول ہوئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ہدایت فرمائی تھی کہ ہم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا کریں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ بعد میں ایک انصاری نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے اگر تم 25 مرتبہ یہ 3 کلمے کہو اور پھر 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اسی طرح کیا کرو۔ احمد، نسائی، دارمی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جب پلٹتے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ کہتے سنا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احکام القرآن الجساس۔ اس کے علاوہ بھی ذکر بعد الصلاۃ کے متعدد صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں۔ جو حضرات قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرنا چاہیں وہ مشکات باب الذکر بعد الصلاۃ میں سے کوئی ذکر جو ان کے دل کو سب سے زیادہ لگے چھانٹ کر یاد کر لیں اور اس کا التزام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بتائے ہوئے ذکر سے بہتر اور کون سا ذکر ہو سکتا ہے، مگر یہ خیال رکھیں کہ ذکر سے اصل مقصود چند مخصوص الفاظ کو زبان سے گزار دینا نہیں ہے، بلکہ ان معنی کو ذہن میں تازہ اور مستحکم کرنا ہے جو ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے جو ذکر بھی کیا جائے اس کے معنی اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے اور پھر معنی کے استحضار کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 41، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جو شخص یہاں مرا پڑا ہوگا یا جہاں بھی دنیا میں اس کی موت واقع ہوئی تھی وہی خدا کے منادی کی آواز اس کو پہنچے گی کہ اٹھو اور چلو اپنے رب کی طرف اپنا حساب دینے کے لیے۔ یہ آواز کچھ اس طرح کی ہوگی، روئے زمین کے چپے چپے پر جو شخص بھی زندہ ہو کر اٹھے گا وہ محسوس کرے گا کہ پکارنے والے نے کہیں قریب ہی سے اس کو پکارا ہے۔ ایک ہی
وقت میں پورے کرۂ ارض پر ہر جگہ یہ آواز یکساں سنائی دے گی۔ اس سے بھی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ عالم آخرت میں زمان و مکان کے اعتبارات ہمارے موجودہ دنیا کی بنسبت کس قدر بدلے ہوئے ہوں گے، اور کیسی قوتیں کس طرح کے قوانین کے مطابق وہاں کار فرما ہوں گی۔ آیت نمبر 42، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں یسمعون الصیحۃ بالحق۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ سب لوگ امر حق کی پکار کو سن رہے ہوں گے، دوسرے یہ کہ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ لوگ اسی امر حق کی پکار کو اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے جس کو دنیا میں وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، جس سے انکار کرنے پر انہیں اصرار تھا، اور جس کی خبر دینے والے پیغمبروں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر یہ آواز حشر سنیں گے، انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے بلکہ واقعی یہ آواز حشر ہی ہے۔ کوئی شبہ انہیں اس امر میں نہ رہے گا کہ جس حشر کی انہیں خبر دی گئی تھی وہ آ گیا ہے، اور یہ اسی کی پکار بلند ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 43، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ آیت نمبر 44، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ جواب ہے کفار کی اس بات کا جو آیت نمبر 3 میں نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو چکے ہوں اس وقت ہمیں پھر سے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے۔ یہ واپسی تو بعید العقل و امکان ہے۔ ان کی اسی بات کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ یہ حشر یعنی سب اگلے پچھلے انسانوں کو بیک وقت زندہ کر کے جمع کر لینا ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ ہمارے لیے یہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ کس شخص کی خاک کہاں پڑی ہے۔ ہمیں یہ جاننے میں بھی کوئی وقت نہیں پیش آئے گا کہ ان بکھرے ہوئے ذرات میں سے زید کے ذرات کون سے ہیں اور بکر کے ذرات کون سے۔ ان سب کو الگ الگ سمیٹ کر ایک ایک آدمی کا جسم پھر سے بنا دیا نا، اور اس جسم میں اسی شخصیت کو سر نو پیدا کر دینا جو پہلے اس میں رہ چکی تھی، ہمارے لیے کوئی بڑا محنت طلب کام نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایک اشارے سے یہ سب کچھ آنن فانن ہو سکتا ہے۔ وہ تمام انسان جو آدم کے وقت سے قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ایک حکم پر بڑی آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں۔ تمہارا چھوٹا سا دماغ اسے بعید سمجھتا ہو تو سمجھا کرے، خالق کائنات کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے۔ آیت نمبر 45، اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اس کی تفسیر ہے، اس فقرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور کفار کے لیے دھمکی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان کی قطعاً پرواہ نہ کرو، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ان سے نمٹنا ہمارا کام ہے۔ کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر جو فکرے تم کس رہے ہو وہ تمہیں بہت مہنگے پڑیں گے۔ ہم خود ایک ایک بات سن رہے ہیں اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبراً لوگوں سے اپنی بات منوانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا، بلکہ دراصل یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کفار کو سنائی جا رہی ہے۔ گویا ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی تم پر جبار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، اس کا کام زبردستی تمہیں مومن بنانا نہیں ہے کہ تم نہ ماننا چاہو اور وہ جبراً تم سے منوائے۔ اس کی ذمہ داری تو بس اتنی ہی ہے کہ جو متنبہ کرنے سے ہوش میں آ جائے اسے قرآن سنا کر حقیقت سمجھا دے۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو نبی تم سے نہیں نمٹے گا بلکہ ہم تم سے نمٹیں گے۔
سورہ کاف یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الزاریات کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔